السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ملک کے اندر صدر جو ہے وہ ہمارا 14واں جو صدر ہے وہ منتخب ہو چکا ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ فرسٹ سویلین پریزیڈنٹ ہے جو دوسری مرتبہ صدر پاکستان بنے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ 2008 میں بنے تھے، 8 سے 13 تک وہ صدر پاکستان رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وفاق کے اندر ان کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ زرداری صاحب بن چکے ہیں دوسری مرتبہ۔ زرداری صاحب نے جو ٹوٹل ووٹ لیے ہیں وہ 411 ووٹ ہیں۔ 411 ووٹ وہ پورے چاروں اسمبلیوں سے لینے پر 4 صوبائی اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے بھی تقریباً ٹوٹل انہوں نے 411 ووٹ لیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی نے جو ہے وہ تقریباً 312 ووٹ لیے ہیں۔ تو اگر یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو دی جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ دیکھیں، یہ تقریباً 23 سیٹیں ہیں جو کے پی کے اندر ان کو ملنے والی تھی صوبائی اسمبلی کی، تقریباً 23 سیٹیں ہیں وہ قومی اسمبلی کی ان کو ملنے والے تھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ان کی 25 سے 26 سیٹیں تھی، سندھ کے اندر بھی 12 ان کو 1 سے 2 سیٹیں، وہاں پر 3 سیٹیں ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ ساری جو سیٹیں ہیں یہ ان کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس دفعہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ نہیں دیا۔ اگر وہ بھی کسی حوالے سے ان کو اگر یہ منا لیتے اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی اگر مل جاتی تو یہاں پر آصف زرداری صاحب کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا تھا، مشکلات ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہاں پر جو ایک ڈیل ہوئی تھی، ایک جو لندن پلان کا جو حصہ ہے وہ آج جو کسی حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا پارشلی، کیونکہ ابھی جو ہے وہ لوٹ مار شروع ہونی ہے، وہ اس کا بھی حصہ وہ بھی ہے۔ تو وہ جو ہے آج بہرحال وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے ہیں، صدر بھی منتخب ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہو گئے، سارے وزرائے اعلیٰ بھی ہو گئے، اب گورنرز کی باری ہے، وہ جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے سچویشن پوری کی پوری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب اس بات سے یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ اب ساری زندگی جو ہے، پہلے بھی ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کو اب اس الیکشن کے بعد 2-3 جو ہے وہ بنیادی چیزیں مل گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ملی ہے ان کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ جماعت جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے مخالف رہی ہے، حالانکہ میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ جب 88 میں آئی وہ تو بنی، وہ کہتی ہے کہ میری حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی، تو 3 سال بعد یہاں پر نواز شریف کی بھی حکومت گر گئی تھی، تو اس وقت اس کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کو ملاتی ہے، تو اس وقت بی بی صاحبہ ہوتی تھی، تو وہ بہرحال پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر الزام نہ دو، وہ اسٹیبلشمنٹ خود اس نے جس کو کہتے ہیں گرائی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ نے، بلاول صاحب تو بہت عرصے سے کہتے رہے کہ میری والدہ کو جو شہید کیا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروایا ہے طالبان کے تھرو، تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ، اب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیں مل کر چلنے چاہیے۔ اس کی وجہ سمپل ہے، پنجاب کے اندر آپ کو صرف 1 سیٹ تھی آپ کی جو جینون ہے، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی صرف 3 سیٹیں تھی، سندھ کے اندر آپ کی صرف 1 ہی سیٹ تھی، کراچی اور حیدرآباد کی بات کرو، 4-5 سیٹیں آپ کو مل گئی، انٹیریئر سندھ کے اندر بھی 2-4-5 ایسی سیٹیں تھی جو آپ کو زبردستی دلائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ تو بینیفیشری رہے ہیں اس سارے اسٹیبلشمنٹ کے، تو اب بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کا جو اب یہ پہلا الزام ان کے اوپر اب ساری زندگی یہی ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرو ہو گئے ہیں، لہٰذا بہت سارے وہ لوگ جو میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اب بیچارے ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے معاملات سیدھے کرنے پڑتے ہیں، تو معاملات تو یہ اپنے ہی سیدھے کرتے ہیں، عوام کے تو کبھی بھی سیدھے نہیں کیے انہوں نے۔ عوام کی جان چھڑانے اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ کا نظریہ ہے بھٹو صاحب کا، وہ تو آج تک آپ کر نہیں پائے، لیکن اپنے حقوق چھیننے کے لیے آپ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، وزیر خارجہ بھی بن جاتے ہیں،
صدر بھی بن جاتے ہیں اور کہتے کہ ہیں جی ہمیں بعض دفعہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ بات کرنی، وہ آپ کرتے ہیں، اپنے ہی حق کی بات ہے۔ اس کے اوپر دوسرا جو ان کے اوپر آپ الزام رہے گا وہ یہ تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، ان مخصوص نشستوں کو پیپل پارٹی کو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کیوں چاہ رہی تھی کہ تحریک سنی اتحاد کو سیٹیں نہ دی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا، اب کی پیپل پارٹی کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ سوری، مطلب میں یہ ہارش ورڈ استعمال کر رہا ہوں، یہ میں اس کے اوپر جو ہے دلائل جو ہے وہ 10,000 ہم دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا جمہوریت سے کوئی وہ واسطہ تعلق نہیں رہا۔ اسی اسمبلی کو آپ دیکھ لیں، مجھے ایک بندہ بتا دے پاکستان پیپل پارٹی کہ آپ کون سا نیا بندہ لے کر آیا اسمبلی کے اندر، وہ چاہے قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے۔ پنجاب کی ہم بات کر لیں، وہ جی 2 بیٹے بنے ہیں محمود صاحب کے، 2 بیٹے بنے ہیں گیلانی صاحب کے، 1 بنے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب۔ تو آپ پورا پنجاب، اتنا بڑا پنجاب ہے، آپ پورے پنجاب سے ایک لیڈر تک نہیں بنا پائے۔ ویسے وہ پہلے بھی نہیں بنا پائے تھے، لیکن آپ بہرحال اپنے آپ کو کہتے تھے دیکھیں جی ہم تو لیڈر بناتے ہیں، ہم تو عام بندے کی پارٹی ہے۔ آپ نے تو اپنا بیڑے گر کر لیا ہے۔ تو پیپل پارٹی نے اپنے آپ کو جمہوریت اور جمہوری اقدار سے بہت دور کر لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے زرداری صاحب جو ہے وہ اب بن گئے صدر، تو کیرا صاحب جو ہے اب وہ ڈیفینڈ کرتے پھریں گے۔ کیرا صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ ایسی چیزوں کو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ وہ رات کو اکیلے میں بیٹھ کر ہنستے ہوں کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا کرایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کیرا صاحب اگر آپ الیکشن نہیں جیتے گے، 3 الیکشن نہیں جیتے گے، لیکن پھر بھی پیپل پارٹی آپ کو اتنی آگے جو ہے ایک بڑے لیڈر کے طور پر پیش کرتی رہے گی، تو آپ کو بہرحال پھر نوکریاں تو کرنی پڑے گی پارٹی کے لیے اس حوالے سے۔ ورنہ کیرا صاحب، ندیم اظہر چند، باقی فرحت اللہ بابر صاحب، جو رضا ربانی صاحب، بھی آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، کیا قانونی طور کے اوپر اس کو چھوڑ دیں، کیا سیاسی طور کے اوپر، کیا سیاسی یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو ووٹ ملے ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں دے دیا جائے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کر پاکستان میں پارٹی یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اور اب جو ہے پیپل پارٹی جو ہے 1 ہفتے کے بعد جمہوریت کا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نعرہ بلند کرے گی، جب وہ یہ کہیں گے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ آ گئے ہیں، اب ملک میں جمہوریت ہوگی۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی غیر آئینی بات ہے، جب یہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب آ گئے ہیں، اب جی ملک کے اندر جمہوریت ہوگی۔ بھی صدر کا تو اختیار ہی کچھ نہیں ہے، صدر تو آئینی طور کے اوپر، قانونی طور پر کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی پولیٹیکل وہ ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ صدر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی صدر ہاؤس کو اپنے لیے ایک بلاول ہاؤس بنایا ہوا تھا، اب بھی آپ کا ارادہ، آپ تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر یہ بلاول ہاؤس بن جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ سیاست ہی کرنی ہے۔ تو غیر آئینی کام جو ہے آپ کو لگتا ہے شاید آپ کوئی مہارت کا کام دکھا رہے ہیں، یہ غیر آئینی کام ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ بتا رہے غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، صدر ہاؤس جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی ساتھ نہیں بٹھا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس آپ نے 3 سال میں ایک دفعہ آنا ہے، تقریر کرنی ہے، اس کے بعد جتنی بات آپ ایکسپرٹ ہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں، ایکسپرٹ تو ویسے ہی آپ نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب آپ صدر ہاؤس میں رہے، سکون سے بیٹھے، لیکن آپ غیر آئینی کام کریں گے، غیر قانونی کام کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو کام غیر آئینی یا غیر قانونی کرتی ہے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، وہ ہم عام بندے کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ بات صرف اور صرف کیرا صاحب کو سمجھ آتی ہے، پیپل پارٹی کے 2-3 لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر جمہوریت پسند نہیں ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اب صدر ہاؤس کو بھی ایک سیاسی طور پر استعمال کرے گی۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ لوگ صدر ہاؤس کو وہ بناتے ہیں اگر ممرو حسین صاحب نہ آئے ہوں تو، یعنی وہ ایک اس طرح کے بندے تھے، تو ان سے کس نے مشورہ لینا تھا۔ علوی صاحب بھی وہ بہرحال سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر رہے ہیں، اب زرداری صاحب بھی ظاہر ہے پہلے بھی وہ یہاں پر وہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے صدر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ کام کیا ہے، میں نے صدر ہاؤس میں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کی ہے۔ آپ تو اختیار ہی نہیں ہے آپ کا، آپ اتنے پھنے خواہ بنے پھرتے ہیں، حالانکہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام آپ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ پراپیگیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور پیپل پارٹی اس کو بڑا
واضح کر کے کہتی ہے دیکھیں جی ہم صدر صاحب نے یہ کرائے، تو صدر صاحب تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے اب اس صدر کے الیکشن کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے موج مستیاں جو ہے وہ اب بڑھ جائیں گی۔ پہلے وزیر خارجہ تھے، اب صدر ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، ہم پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں۔ تو پھر بار اللہ مالک ہے جی آپ کی سوچ کا بھی، آپ کی سیاست کا بھی۔